بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کا سب سے کڑوا سچ، کبھی کبھی لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، بس انہیں آپ کی توجہ اچھی لگتی ہے۔ جیسے ہی انہیں کوئی بہتر آپشن ملتا ہے، ان کے جذبات بدل جاتے ہیں اور آپ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ دنیا ہمیشہ اس کی ہی ہوئی جو بے وفا ہے، وفادار انسان کے لیے تو آخرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ حقیقت، عورت دنیا کی تمام سختیاں جھیل سکتی ہے، لیکن جس مرد سے وہ محبت کرتی ہے اس کی بے رخی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، آج بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، آج بھی آپ معاف کر سکتے ہیں، آج بھی آپ ایک نیا فیصلہ کر سکتے ہیں اور آج بھی اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ مایوسی ایسی چیز ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ سب ختم ہو گیا، اسی وجہ سے مایوسی گناہ ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ جب بیوی کی آواز صرف بچوں کے لیے رہ جائے اور شوہر کے الفاظ صرف ضرورت کے لیے ہو تو سمجھ لو رشتہ ساتھ ہے مگر دل کہیں اور ہے۔ پردیس میں کوئی سہارا نہیں ہوتا، صرف اپنی محنت ساتھ دیتی ہے۔ جو خود پر یقین رکھتا ہے وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں مل رہا تو شاید ابھی جواب کا وقت نہیں آیا۔ کبھی کبھی زندگی صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ حقیقی مقام، دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ خاموش حقیقت، زندگی ہر روز ایک نیا سبق دیتی ہے جو وقت سکھاتا ہے کوئی استاد نہیں سکھا سکتا۔ ہر ٹھوکر میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ سوچ کا سفر، اچھی سوچ اچھی زندگی کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے، سوچ بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تنہا ہونے سے مت ڈرو، کیونکہ سچ ہمیشہ تعداد سے نہیں بلکہ اپنے مقام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرہ نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ تلخ لہجے خوبصورت سے خوبصورت رشتوں کو بھی دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں اور نرم گفتگو اجنبیوں کو بھی اپنا بنا لیتی ہے۔ جب زندگی مشکل لگنے لگے تو تھک کر رک جانا مگر ہار مت ماننا۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، کبھی کبھی وہ خاموش رہ کر بھی تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما اشکو بث وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نیک سلوک اور صلح رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔
میرے والد نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، بیٹا میں تمہیں اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں، لوگ وقت آنے پر نوالے تک گنوا دیتے ہیں۔ دل آزاری لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز نور ہے، یہ رات کی خاموش عبادت دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں نے تہجد شروع کی، میں نے روزانہ 1000 بار استغفار کہنا شروع کیا، میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، اور پھر جو ہوا اس نے مجھے بے حد حیران کر دیا اور کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ بعض لوگ رشتہ نہیں نبھاتے، وہ صرف اپنی اچھی شہرت بچاتے ہیں، جیسے اس کے لیے کسی کا دل ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ جو شخص اپنے حصے کی روٹی بھی دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ بے نیاز دل میں بہت سی ادھوری خواہشات ہیں جو صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے یا رب، اور میں امید نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ کمزور میرا وقت ہے، میرا اللہ نہیں۔ اوقات خود کی ہو تو دنیا قدر کرتی ہے، کسی کے آس پاس کھڑے ہو کر کردار اونچی نہیں ہوتے۔ شہزادی یہ بات قبول کرو یا نہ کرو مرضی ہے آپ کی، مگر ایک عورت کا پردہ شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ کہتے ہیں اے رب یہ بندہ گناہ کا اداکارہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ گناہ کرے تو ایک گناہ لکھ لو، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لو، بے شک اس نے گناہ کو میری خاطر چھوڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی سو جائے یا نماز بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے یاد کے لیے نماز قائم کر۔ جس گھر میں معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا موجود ہو، وہاں رشتہ انا سے نہیں بلکہ محبت سے چلتے ہیں۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا وہ خوبصورتی ہے جو ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بھی بچا لیتی ہے۔ ایسے گھر اختلافات سے نہیں، نرمی سے آباد رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اہم بات، ہماری دعائیں تمہیں نہیں بچا سکتی اگر تمہاری زبان دوسروں کو تباہ کرتی ہے۔ کبھی کبھی تو سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرنے کے بعد تمہارے ساتھ رہے تو سمجھ جانا کہ تمہارا وہ بہترین ساتھی ہے۔ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آنے والی روشنی ہے، جو بھلائی تم بانٹتے ہو وہ خاموش دعا بن کر تمہارے ساتھ چلتی ہے۔ یا رب تجھ پر چھوڑ دیا سب، دل کی الجھنیں، آنکھوں کے آنسو اور ذہن کی تھکن سب تیرے حوالے، تو ہی کافی ہے، تو ہی کارساز ہے، بس تو سنبھال لے مجھے، تو مجھے ہر مرتبہ سنبھالتا ہے۔ جیسے حضرت علی نے فرمایا، سچی کامیابی وہ ہے جس میں دل کو سکون ملے، صرف نام اور دولت کافی نہیں ہوتے۔ جو مشکل وقت میں چھوڑ گیا اس کو دوبارہ دوست یا رشتہ دار بنانا بے وقوفی ہے۔
صرف ایک محبت ایسی ہے جس میں طعنہ نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، الزام نہیں، بے سکونی نہیں، وہ صرف اللہ کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، اور بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے۔ چالاک لوگ معافی نہیں مانگتے، وہ بات کا رخ اس طرح موڑ دیتے ہیں کہ آخر میں ان کی غلطی سے زیادہ آپ کا رد عمل غلط لگنے لگتا ہے، اور پھر اچانک آپ خود کو ثابت کرتے رہ جاتے ہیں جبکہ بے قصور بن کر وہ نکل جاتے ہیں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے حق میں دعا کرو۔ ماشاء اللہ۔